اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17ویں پارے میں سورہ انبیاء علیہ السلام میں یہ جو دوسرا رکوع ہے، اس سے پہلے اللہ تعالی نے جو اصل میں ذکر فرمایا وہ اس بات کا کہ عبادت اللہ کی جائے، اور اللہ تعالی نے اس بات کو شدت سے رد فرما دیا، سختی سے رد کر دیا کہ وہ جو لوگ اللہ کے اچھے بندے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہ اللہ کے اچھے بندے خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ انبیاء علیہ السلام ہوں، خواہ اولیاء کرام ہوں رحمہم اللہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی بھی مخلوق سے چاہا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، بلکہ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ کپ کپاتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے سامنے اللہ تعالی کے ہاں اس الزام سے براعت ہو، اور اسی کی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالی سے صاف صاف لفظوں میں عرض کیا کہ پروردگار، اگر کبھی بھی میں نے لوگوں سے کہا ہوتا کہ میری عبادت کریں تو تو جانتا ہے، یعنی میں نے ایسے ہرگز نہیں کہا۔ تو انبیاء علیہ السلام پر جب یہ بات آئے گی کہ قیامت میں کہ ان کی عبادت کی جاتی رہی تو وہ صاف نفی کر دیں گے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہاں پر کہ ہمارے فرشتوں کے متعلق اور کسی کے متعلق بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے تو 29 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَمَن یَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے فرض کر لو کہ اگر کسی نے یہ کہا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اللہ کو چھوڑ دیا جائے، ان میں سے کسی نے بھی یہ کہا تھا کہ انی الہ من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے بندگی میرے لیے ہے، میری بندگی ہے اللہ کو چھوڑ کے، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ کا، کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصاف لوگوں کو، یعنی جو لوگ انصاف نہیں کرتے، جو لوگ صحیح بات نہیں کرتے اور اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتے ہیں، خدا انہیں شدید عذاب دے گا قیامت میں، کیونکہ انہوں نے حلال اور حرام کے اختیارات اللہ کی بجائے اپنے ذمے کر لیے، اور جس چیز کو چاہا حلال قرار دیا، جس چیز کو چاہا حرام قرار دیا، تو اللہ تعالی نے اس کو شدت سے رد فرما دیا ہے۔ اس لیے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی سب اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی کے لیے عبادت آدمی اپنے جسم سے کرتا ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، یہ عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اپنے جسم سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان روزہ رکھتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ایک فکر کی عبادت ہے، اور فکر کی عبادت یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے اور جب کوئی خوشی آئے تو دونوں کو اللہ کی جانب سے سمجھے کہ یہ میرا امتحان ہے، یا یہ کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، تو اس لیے فکر کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو، فکر کی عبادت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کرے، اور ان اللہ کے بندوں کے متعلق اچھا گمان بھی رکھے، اور نہ صرف یہ اچھا گمان رکھنا اچھا ہے بلکہ واجب ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ان میں سے کسی کے متعلق بھی علیہ باللہ نفرت رکھنا اپنے دل و دماغ میں، یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے فکر کے اعتبار سے انسان عبادت کرتا رہے، تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے، یہ اس کی فکر ہے، عبادت کرتا رہے، یہ بھی ایک عبادت ہو گئی۔ اسی طرح فرشتوں کا ماننا یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اور تیسری عبادت کی قسم اللہ تعالی کی وہ مال ہے کہ اپنے پیسے کے ذریعے اللہ کی عبادت کرے۔ نظر اس کی بہت بڑی قسم ہے کہ نظر اللہ کے لیے مانے۔ نظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نظر یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسے کروں گا، اگر بیمار کو شفا مل جائے
تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اگر کوئی آدمی گیا ہوا ہے سفر پہ واپس آ جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں، ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے دوں گی، تو یہ سب نظر کی قسمیں ہیں، مگر یہ نظر ماننا اچھی بات نہیں ہے، کراہت لکھی ہے فقہا نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نظروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ نے کہا کہ نظر ماننا اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں دیتا، البتہ بخیل آدمی کا مال خرچ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کو گویا کہ مکروہ جانا، اچھا نہیں سمجھا، لیکن اس کے باوجود حکم یہی ہے کہ اگر ایسی نظر مان لی تو اس انسان کے ذمے واجب ہے کہ اس نظر کو بھی پورا کرے، اور اس کی شرائط بھی فقہا نے لکھی ہیں۔ نظر کی ایک دوسری قسم ہے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے، اور اس کی اللہ نے تعریف بھی کی ہے، اس نظر کو ماننا چاہیے، کبھی کبھی اللہ کے لیے ماننا چاہیے، اور اس کا بڑا ثواب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس بات کا، جو آدمی اس طرح کی نظر مانتے ہیں۔ قرآن نے کئی مقامات پر جو تعریف کی ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، مثلا سورہ دہر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ یہ ہمارے ایسے بندے ہیں جو نظر کو پورا کرتے رہے زندگی میں، اور سورہ حج میں آگے چل کے آ رہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سورہ دہر میں یہی آیا یوفون بالنظر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور سورہ حج میں آیا ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، سو چاہیے انہیں کہ اپنی نظر کو پورا کریں۔ تو ان دونوں آیات پر یہ اور جتنے مقامات پہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ ایمان والے ہمارے اچھے بندے نظر کو پورا کرتے ہیں، تو اس کا آخر پھر مطلب کیا ہے کہ ایک طرف تو نظر مکروہ ہو گئی، اور دوسری طرف نظر کو پورا کرنے پہ اللہ کے ہاں ثواب بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا، آپ نے کہا بدترین لوگ، بہت برے لوگ ہوں گے، اور وہ تم دیکھو گے کہ آپ نے فرمایا ان لوگوں میں وہ نظر مانیں گے اور اسے پورا نہیں کریں گے، اور انہیں گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا، اور وہ جان بوجھ کے جا کر گواہیاں دیں گے، اور آپ نے فرمایا ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، موٹے ہو جائیں گے۔ تو ان تینوں جملوں میں یہ بتا دیا کہ انہیں بلایا نہیں جائے گا گواہی کے لیے، جان بوجھ کے جائیں گے تاکہ جھوٹی گواہیاں دیں، وگرنہ تو آدمی سچی گواہی سے بھی کبھی کبھی گھبراتا ہے کہ اللہ کا نام ہے کیسے اس کو لیا جائے، تو اس کو منع کر دیا کہ دیکھو ایسی بات نہیں کرنا، خود جا کر جھوٹی گواہیاں دینا یا کسی کے بھی کہے پہ جھوٹ بولنا، یہ شہادت بہت بڑی بات ہے، جھوٹی وہ تو ڈبو دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یظہر فیہم السمن، ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا، اندھا دھند کھائیں گے، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں، عبادت نہیں، گھر بیٹھے ہیں کھائے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں موٹاپا عام ہوگا۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بتایا کہ لوگ دور دراز جا کر رہیں گے، اور آپ نے فرمایا دودھ عام ہو جائے گا۔ یہ دور دراز رہنا جو ہے یہ ہمارے دور میں بہت زیادہ ہو گیا، یعنی شہر میں اچھا خاصا گھر بیچ کے دور جا کر بڑا گھر لے لیا، وسیع میدان لان ہو، آرام سے ذرا رہیں، عیاشیاں کریں، جو مرضی کریں، تو یہ جو چیز ہے، اور دودھ عام ہو جائے گا، تو دودھ اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ دودھ کے لیے بھینسیں رکھے گا، کوئی نہ کوئی جانور تو رکھے گا وہاں پہ جا کے، تو اس سے دودھ اسے حاصل ہوگا، اور اس سے جو قوت حاصل ہوگی اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا، اور اس سے وہ موٹا ہو جائے گا۔ جب موٹا ہو جائے گا تو پھر اسے دل کا دورہ بھی پڑے گا، کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا نا، اور حدیث میں وہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موتیں عام ہو جائیں گی، تو اچانک مر جایا کریں گے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ نظر مانیں گے اور پورا نہیں کریں گے، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ نظر کی دوسری قسم ہے جس سے عام طور پہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور اللہ کو وہ بہت پسند ہے کہ آدمی ایسی نظر مانے۔ وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی بیمار تھا اور ٹھیک ہو گیا، اب اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، لہذا میں اللہ کے لیے 2 روزے رکھوں گا، اللہ تعالی نے اس امتحان میں مجھے پاس کر دیا ہے، تو
تو میرے ذمے نظر ہے اللہ کے لیے کہ میں 10 رکعتیں پڑھوں. تو یہ ایک طرح کا شکر ادا ہو گیا نا. سفر سے واپس لوٹ کے گیا, آرام سے گھر پہنچ گیا, اس نے کہا اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے, اللہ کے لیے میرے ذمے ہے کہ میں ایک گائے ایک بکرا خدا کی راہ میں دوں. اب یہ نظر ہے, اس کی خدا نے تعریف کی ہے, اور اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرو. بیت اللہ میں گیا, حج ہو گیا, اللہ تعالی کا شکر ادا اس نے کیا, اور اس نے کہا اب میرا حج پورا ہو گیا ہے, اچھی چیز ہو گئی ہے, اب یہاں کے مسکینوں کو میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں. اللہ کے لیے نظر ہے مجھ پہ. یہ نظر جو اس نے کہا ہے, اس کا پورا کرنا واجب بھی, اس کا پورا کرنا ثواب کی چیز بھی, اس کا پورا کرنا اللہ کے ہاں سے انسان کو اجر دلائے گا. اور یہ جو چیز ہے نظر, اس کی اللہ نے تعریف کی ہے. یہ ہے وہ مالی عبادت جو انسان کو کرنی چاہیے, یہ ہے وہ نظر جو ماننی چاہیے. اور اس نظر کا زیادہ تفصیل سے بیان آگے سورہ حج میں آ رہا ہے, اور وہاں پہ اللہ تعالی نے نظر کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. انشاءاللہ وہاں پہنچ کر پھر اس نظر کی بات کریں گے. اسی طرح مال کے ذریعے آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, حتیٰ کہ کافروں کو کھانا کھلانا, فاسق کو کھانا کھلانا, یہ سب چیزیں آئی ہیں. قرآن کریم نے اسے مطلقاً ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا یطعمون الطعام, یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. تو قیدیوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ ساری آیات اس لیے نہیں ہے کہ انسان بس تلاوت کر کے گزر جائے, ان پر کبھی کبھار عمل کرے. عید پہ گوشت آ جاتا ہے بہت زیادہ, تو اپنے شہر میں جہاں ہوتا ہے یا کہیں ہوتا ہے جو بھی جیل خانہ, آدمی ان سے پوچھ لیتا ہے کہ ہم اگر قیدیوں کے لیے گوشت دے دیں تو وہ قیدیوں کے لیے گوشت کام آ جاتا ہے, گھر میں پڑا رہتا ہے اور بعض اوقات خراب بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان آیات پر عمل کرے, مال کے ذریعے بھی اللہ کی عبادت کرے. تو یہ جتنی عبادت کی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے کرتا رہے گا, تو پھر اللہ تعالی کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی رہیں گی. کیونکہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ وہ محنت مزدوری جا کر کرتے تھے, اور جو پیسہ اس اجرت پہ ملتا تھا کہتے تھے یہ محنت مزدوری اس لیے زیادہ اس مرتبہ کی ہے کہ کچھ پیسہ زیادہ مل جائے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, کیونکہ صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور میرے پاس پیسہ ہے نہیں کہ میں صدقہ کر سکوں. اتنا زیادہ شوق تھا کہ اللہ تعالی کی باتوں پر عمل کر لیں, قرآن کی باتوں پر عمل کر لیں, اور ان چیزوں کا یہ یعنی ذوق بن گیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا عبادت کا. لمبی نمازیں پڑھنا, رکوع لمبے کرنا, سجدے لمبے کرنا, اللہ تعالی کی بار بار تسبیح بیان کرنا, اسی طرح اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا, لوگوں کو کھانے کھلانا, لوگوں کو کپڑے پہنانا, تحفے دینا, زکوٰۃ جو فرض ہے یہ نکالنا, یہ سب کی سب چیزیں ایسی تھیں کہ ان کی فطرت بن گئی تھی. اور اصل چیز اس ساری عبادت کے پیچھے اصل چیز ہے محبت اللہ کی. یہ جتنی آدمی میں زیادہ ہو جائے اتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. محبت اللہ کی ہو جائے تو جس کے لیے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے خرچ کرتا ہے. حتیٰ کہ اولاد میں آپ دیکھیں کسی کے 2-3 بیٹے ہوتے ہیں, کوئی بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ میں زیادہ کوئی چیز اس کے لیے تحفے میں لے جاؤں, تو پھر چھپا لیتا ہے بندہ لے جانے میں, کہتا ہے باقی بہن بھائیوں نے دیکھا تو وہ تو پھر برا منائیں گے, ایسے ہو جائے گا, پھر اس کے صدقے میں باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی خرید لیتا ہے, کہتا ہے چلو اوروں کا دل نہ ٹوٹے ان کے لیے بھی خرید دو. تو اصل محرک جو تھا وہ تو یہ بچہ ہوا نا, اس کی محبت ہوئی کہ اس کی محبت کی وجہ سے اس نے باقی بچوں کے لیے بھی چیز خرید لی. تو ایسے ہی انسان اللہ کی محبت جب غالب آتی ہے تو پھر خدا کا نام لیتا رہتا ہے, پھر خدا کا کلام پڑھتا رہتا ہے, پھر مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اس لیے عبادت اللہ کی کرتا رہے, چاہے وہ دیکھنے میں بہت تھوڑی کیوں نہ ہو اور بہت چھپی ہوئی کیوں نہ ہو. یہ تو بہت اچھا ہے کہ بالکل چھپی ہوئی ہو, کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا کر رہا ہے کوئی, مگر اللہ تو جانتا ہے, اس کی محبت میں کرتا رہے. اسی طرح
ہمارے اس دور میں مسلمان بچوں کو پڑھانا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، غریب لوگوں کے لیے گھر بنانا، قدرتی آفات جو آ جاتی ہیں ان میں لوگوں کی مدد کرنا، اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑھاپا آ جاتا ہے، گھر بیٹھ کے تنگ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، ان لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کر لینا، انہیں کسی اسکول میں، کسی ادارے میں، اسپتال میں لگا دینا کہ یہ کام کرتے رہیے، اس سے انہیں ثواب بھی پہنچتا ہے اور جو ان کے لیے سجیسٹ کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کی عبادت ہی کے کام ہیں، مگر لوگوں نے اب عبادت کا دائرہ بہت محدود کر دیا ہے۔ وہ عبادت سمجھنے لگے ہیں محض اس بات کو کہ گویا کوئی آدمی نماز پڑھ لے، بس نفل پڑھ لے کہ عبادت ہو گئی، حالانکہ نفل پڑھنے سے زیادہ اہم اللہ کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں کی فکر کرے، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی فکر کرے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اب بڑے بڑے لوگ جو اصلاح اور لوگ امت کی بھلائی اور فلاح کے لیے اٹھتے ہیں، خود انہیں خیال نہیں رہتا کہ نماز کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اور پرانے حضرات کا، بزرگوں کا یہ حال تھا کہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ کم جانتے ہیں اور خیر لوگ تو اب زیادہ جانتے ہی کس کو ہیں، تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا بلند مقام تھا لکھنؤ میں، اس کے اطراف، اور انہوں نے ہزاروں، بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسلمانوں کو بچا لیا کہ وہ شیعہ نہ بنے، ہزاروں کو۔ اور انہوں نے اس مقصد کے لیے لکھنؤ میں محرم کے جلوس کے مقابلے میں ایک جلوس شروع کر دیا مدح صحابہ کا، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو یہ سارے مسلمان جو تمہارے سنی ہیں یہ شیعہ ہو جائیں گے۔ تو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ کہنے کو اس وقت جمعیت علماء ہند میں تھے، لیکن جہاں کوئی تقریر کرنی ہوتی تھی کھڑے ہوتے تھے تو باقی مقرر سارے تو انگریزوں کی مخالفت نہیں بولتے تھے، آزادی چاہیے تھی، انگریز چلا جائے، تو وہ ایک دو چار جملے بس کہہ دیتے تھے کہ ہمارا مقصد یہ ہے آزادی حاصل کرنا، ہم کھڑے اس لیے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں بتائیں انگریزوں نے بڑے مظالم کیے، اور اچھا بھائی نماز پڑھا کرو، اور پھر یہ کہہ کے نماز کے مسائل بیان شروع ہوتا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے حضرت کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پھر نماز کے مسائل شروع کرتے تھے، فاتحہ ایسے پڑھنی ہے، رکوع ایسے، سجدہ ایسے، اچھا ایسے، اور پھر سلام کر کے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو لوگ بڑے تنگ آتے تھے، تو کئی مرتبہ لوگوں نے شکایت کی، جو بھی جمعیت علماء ہند میں بڑے تھے، کہ حضرت کی تقریر کیا ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، بجائے اس کی کوئی سیاسی بات کریں تو یہ نماز ہی کی بات کرتے ہیں۔ تو بزرگ جتنے تھے وہ کہتے تھے حضرت کو چھوڑ دو، بس ان کی مزاج پہ ہی نماز غالب آ گئی، ان کا حال ہی نماز کا ہو گیا ہے، اس لیے کوئی بات ان سے کرو تو یا تو اس بات کی کرو کہ مسلمانوں کو کیسے شیعہ ہونے سے بچایا جائے، یا پھر نماز کے مسئلے پوچھ لو، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہی حال تھا۔ تو اس لیے اللہ کی یہ جو عبادتیں ہیں ان کو کرتا رہے۔ نظر کا جہاں تک تعلق ہے وہ آگے انشاءاللہ سورہ حج میں بات آ جائے گی کہ اللہ کے لیے نظر کیسے مانے اور اس نظر کو پورا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی علامت یہ بتائی کہ قیامت کے قریب میں ایسے گناہ گار آئیں گے جو نظر مانیں گے اور پورا نہیں کریں گے، اور دوسری طرف یہ آ گیا کہ نظر ماننا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ احادیث کے ٹکراتی ہیں، اس لیے نظر کا بیان آگے سورہ حج میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ارشاد فرمایا 30 نمبر آیت سے کہ اولم یر الذین، اللہ کی توحید پر یہ تیسری عقلی دلیل آ گئی۔ اور اس آیت کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے۔ اولم یر الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، کن لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان السماواتی کہ آسمان، والارض اور زمین، کانتا یہ دونوں، رتقن یہ بند تھے۔ لوگوں نے اس بات کو نہیں سوچا، اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں بند تھے۔ ففتقناہما، سو اللہ تعالی نے کیا کر دیا، پھر ہم نے انہیں کھولا، ان کے منہ بند تھے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، من الماء پانی کو، پانی سے، کل شیء حی ہر ایک چیز کو جس میں زندگی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا لوگ اللہ کی اس بات کو نہیں مانیں گے؟
تو اللہ تعالی نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ اپنی توحید کی بہت بڑی دلیل اللہ نے دی ہے. اللہ نے فرمایا اس کائنات پر تم غور کرو کہ اس کائنات میں کیا چیز تھی، ہم نے کیسے پیدا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ آ گئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے اور اللہ تعالی نے انہیں کھول دیا. تو انہوں نے کہا وہ جو تمہیں بوڑھا نظر آ رہا ہے نا اس سے جا کے پوچھو اور جو وہ جواب دے مجھے بھی آ کے بتانا. تو وہ گئے ان کے پاس اور وہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو انہوں نے کہا زمین اور آسمان بند تھے، یہ سارا ایک ہی ٹکڑا تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اور اللہ نے فرمایا ففتقناہما، ہم نے انہیں الگ الگ کیا ہے. تو اللہ تعالی نے آسمان کو بلند کر دیا، زمین کو نیچے کر دیا اور ان دونوں کے درمیان خدا نے ہوا کو بھر دیا، خلا کو بھر دیا. یہ بند تھے پھر بھی، اور اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی. اور پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسائے اور زمین کو کہا کہ تم اپنی کھیتی کو اگاؤ. تو یہ تھا جو اللہ نے انہیں کھول دیا، یہ پہلے بند تھے. تو وہ اس بات کو سنا اس نے، اور وہ آدمی آیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اور کہا وہ یہ کہتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ جب قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہے تو مجھے بڑا کھٹکا رہتا تھا اور میرا دل اس کی طرف سے ایسے ہی بجھا سا رہتا تھا کہ خدا کی کتاب میں یہ زیادہ نہ بولا کرے. لیکن یہ جو تم نے جواب آ کر مجھے بتایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کی سمجھ دی ہے اور یہ ٹھیک کہتا ہے جو کچھ بھی کہتا ہے. تو گویا انہوں نے اس کی تفسیر بیان کر دی. تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کیا غور نہیں کیا کافروں نے. یہ تیسری دلیل آ گئی توحید پر، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کانتا رتقا، یہ دونوں بند تھے. اس کے 4 ترجمے اور تفسیریں کی گئی ہیں. کانتا رتقا ففتقناہما، پہلے تو رتق اور رتقن اور فتقن کا مطلب اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری تفسیریں آسان ہو جاتی ہیں. رتقن کسی چیز کا بند ہونا اور فتقن کسی چیز کا کھل جانا. یہ رتقن اور فتقن یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. دو متصل چیزیں ہوں، جڑی ہوئی چیزیں ہوں، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دینا یہ ہے فتق. اسی لیے رتقا عربوں میں عورتوں کی اس قسم کو کہتے تھے کہ جس سے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو سکیں. اب تو زمانے میں سرجری ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تھا کہ اب بھی ایسے مرض ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں، اور سرجری ہو جاتی ہے. پچھلے زمانوں میں سرجری کی ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو وہ جو مقام ہے جب وہ بند ہو اور ایک ہی طرح گوشت ملا ہوا ہو تو اس کو کہتے تھے رتقا. یہ ایسی خاتون ہے جو بالکل بند ہے، یعنی مرد کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. رتقن اسی سے یہ لفظ بنا، کھل جانا کسی چیز کا. رتقن کسی چیز کا بند ہو جانا اور فتقن کسی چیز کا کھل جانا. صبح کو فتیق کہتے ہیں کیونکہ صبح جو ہے یہ رات کے اندھیرے کو چیر کے اس سے الگ ہوتی ہے، اس سے بالکل الگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے صبح کو بھی عرب فتیق کہتے ہیں. جمل فتیق، ایسا اونٹ جس نے اتنا کھایا کہ چربی کی وجہ سے اس کی جلد پھٹ گئی، اسے کہتے تھے جمل فتیق. جمل فتیق ایسا اونٹ ہے. عام الفتق وہ سال جس سال میں اونٹوں کے جسم پھٹ گئے، ان کا گوشت، ان کی جلد پھٹ گئی کھا کے. اور وہ سال تھا جس سال مدینہ منورہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے چارہ بہت کم ہو گیا تھا اور کھانے کو جانوروں کو مل نہیں رہی تھی کوئی چیز. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ام المومنین اتنا کم ہو گیا ہے چارہ کہ جانوروں کے لیے مصیبت بن گئی ہے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بارش تمہارے پروردگار کی رحمت ہے اور اس شہر میں سب سے اچھی جگہ جہاں پر خدا کی رحمت کو آنا چاہیے
وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور آپ نے فرمایا اس چھت کو ہٹا دو اور خدا کی رحمت اس پہ برسے گی۔ اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا چونکہ اپنا حجرہ تھا، اس لیے وہ چھت کو جب ہٹایا گیا تو بارشیں شروع ہوئیں، اتنی زیادہ کہ گھاس ہی گھاس ہو گیا، اور اتنا اونٹوں نے کھایا کہ ان کے جسم کا چمڑا پھٹ گیا چربی کی وجہ سے، اور اس لیے اس سال کو کہا گیا کہ عام الفتق، ایسا سال جس میں جانوروں کا چمڑا چربی کی وجہ سے پھٹ گیا اونٹوں کا۔ تو فتق کا مطلب کھول دینا، کسی چیز کو چیر دینا، پھاڑ دینا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ جو روایت ہے دارمی میں آتی ہے، اور اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھیں، اس کے اوپر ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے، یہ جو گنبد خضرا کہلاتا ہے نا، سبز گنبد، اس میں اوپر ایک کھڑکی لگوائی تھی عثمانیوں نے، ترکوں نے، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ اس کھڑکی کو کھول دیا کرتے تھے تاکہ قبر مبارک وہاں سے نظر آئے آسمان سے، تو اللہ کی رحمت اس پہ برسے۔ وہ جو تھے وہ اس حدیث پر عمل کرنے والے لوگ تھے، بڑا ٹھوس علم تھا، یہ نہیں تھا کہ 2-4 کتابیں پڑھ لیں اور بس پھر فتوے شروع ہو گئے۔ ان لوگوں کے ہاں بڑا گہرا علم، اب تک وہ کھڑکی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کانتا رتقن، یہ زمین اور آسمان دونوں بند تھے، ففتقناہما، ہم نے کیا کیا، ان دونوں کو کھول دیا۔ 4 تفسیریں اس کی گئیں۔ ایک تفسیر تو سیدھی سادی یہ کی گئی کہ کانتا رتقن، یہ دونوں تھے ہی نہیں سرے سے، کسی چیز کا بند ہونا، معدوم ہونا، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکنا، تو ایسے ہی کہتے ہیں جیسے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے فرض کر لیں کسی آدمی نے ایک گلاس پینا ہے تو اسے ایک قطرہ ملے تو کہتے ہیں پانی تو ہے ہی نہیں، اس ایک قطرے سے کیا ہوگا۔ یا جیسے کسی انسان کو 1000 روپیہ چاہیے تو کوئی 1 روپیہ دے دے تو کہتا ہے جی اس سے کیا ہوگا، یہ تو نہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یا تو اس معنی کہ کانتا رتقن، یہ دونوں تھے ہی نہیں، آسمان اور زمین، اور ہماری ذات تھی اور پانی تھا، کیونکہ آگے چل کے پھر یہی آ رہا ہے نا اس سے اگلا جملہ، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں نہیں تھی، بس پانی تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اب پانی کا وجود کیسے تھا، کیا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر اللہ نے بتا دیا اتنا کہ یہ دونوں چیزیں تھی نہیں، نہ آسمان نہ زمین، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں اپنی اصلی حالت میں تھے جو اب تم دیکھتے ہو، زمین اور آسمان، لیکن آسمان بند تھا اور اس سے کوئی چیز نہیں آتی تھی، بارش، برکات، انوار، جو بھی چیز، کوئی چیز نہیں آتی تھی، اور زمین اگاتی نہیں تھی کوئی چیز۔ ففتقناہما، اللہ نے دونوں کے منہ کھول دیے۔ اس لیے عام طور پہ ترجمے میں یہ آپ پڑھیں گے کہ کانتا رتقن، ان دونوں کے منہ بند تھے۔ تو کسی بھی چیز کا منہ بند ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے جو اصل نفع ملنا ہے وہ نہیں پہنچ رہا۔ انسان کا منہ بند ہو جائے تو نہیں بول سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کچھ بتا سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے، تو زندگی بیکار ہو گئی۔ اسی طرح دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان کے منہ بند تھے دونوں کے، ففتقناہما، اور اللہ نے ان دونوں کے منہ کھول دیے۔ دوسری تفسیر، تیسری یہ کی گئی ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور اس کو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہ سب ملے ہوئے تھے، ایک ہی مادہ تھا، ایک ہی چیز تھی۔ ففتقناہما، ہم نے اس چیز کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا، اس وحدت میں تعداد پیدا کر دی۔ ایک ہی چیز تھی نا، تو جب اس میں کوئی چیز اللہ نے کی اپنے دستے قدرت سے، کوئی خاص تصرف اللہ نے فرمایا، کوئی دھماکہ ہوا ہوگا، کوئی چیز ہوئی ہوگی ایسی، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں 2 کر دیا، تو یہ ہے وہ چیز کہ کائنات آغاز میں ایک ہی تھی بس،
زمین و آسمان یہ سب چیزیں ایک ہی تھیں، اور اللہ تعالی نے اس میں ایک چیز ایسی کر دی کہ خدا نے ان دونوں کو چیر کر الگ کر دی۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی اور دوسری تیسری صدی کے تقریباً سارے ہی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مادہ ایک ہی تھا۔ کیا چیز تھی؟ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے یہ لوہا تھا سارا، اور یہ لوہا بند تھا، نہ اس میں کوئی فائدہ کسی کا بھی، اور نہ اس وقت کوئی مخلوق تھی، نہ اس میں روئیدگی کا تصور، یعنی جنرلی یہ بات کہ نہ زمین کے فائدوں کا تصور تھا اس میں، نہ آسمان کے فائدوں کا تصور تھا کہ نہ آسمان کوئی فائدہ دے نہ زمین کوئی فائدہ دے۔ تو یہ کائنات کیا چیز تھی آخر؟ کوئی ٹھوس چیز ایسی تھی۔ اللہ نے فرمایا ففتقناہما، ہم نے انہیں چیر دیا۔ اس کو وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ نے اس میں اپنے دست قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے کوئی چیز اتنی بڑی ہوئی دھماکہ یا ایسی کوئی چیز، یا خدا نے اسے چیر کر الگ کر دیا، آسمانوں کو اوپر لے گیا اور زمین کو نیچے لے آیا۔ یہ ہے وہ چیز جو مفسرین ہمیشہ لکھتے رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اللہ نے پھر فضا کو پیدا کر دیا، خلا کو پیدا کر دیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پھر کیا کیا؟ پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ اور اس کائنات میں بالکل آغاز میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہوئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالی نے اس طبعی چیز کی طرف لوگوں کو بتایا ہے کہ تم دیکھو یہ چیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں تھا اور نہ کوئی اس دھماکے کے وقت موجود تھا، تو پھر دلیل کیوں دی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کائنات جو تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں بنی، بلکہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں تھیں جن میں ہم نے اپنی قدرت سے تبدیلیاں کی، اور پھر جا کر وہ چیزیں وجود پذیر ہوئی ہیں جو تم اپنی نظروں سے اب دیکھ رہے ہو۔ تو اس زمین میں جو چیزیں بھی تھیں ان کو ہم نے اس طرح الگ الگ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر جس چیز کو یہ ففتقناہما سے تعبیر کیا ہے نا کہ ہم نے انہیں کھول دیا، تو اس کا مطلب ہے ان کی برکات جو تھیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ تو زمین اور آسمان بند تھے، اللہ نے انہیں کھول دیا۔ یہ جو چیز ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کائنات کی پیدائش ہے اس کے متعلق اللہ نے ذکر کیا، ہیون کو تو عام طور پہ اب جنت کہنے لگے ہیں، لیکن جس زمانے میں آسمانوں ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ آسمان کے مخصوص حصے ہیں جنہیں اللہ نے بنا دیا۔ اسی لیے آگے چل کے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس آسمان کو پیدا کیا، اس میں ہم نے اتنے دنوں میں یہ چیز رکھ دی، پھر 2 دن میں ہم نے آسمان میں زمین میں اس کی قوتیں رکھ دی۔ سوال للسائلین، جو پوچھتے ہیں یہ ان کے سوال کا جواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 دن میں مزید ہم نے یہ کر دیا، 6 دن پورے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان 6 دنوں میں ہم نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کائنات میں پوٹینشیل ڈفرنس، یہ جو تناؤ ہے، یہ جو کھنچاؤ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، اور یہ خدا کی قدرت سے ہی پیدا ہوا ہے۔ وگرنہ یہاں پہنچ کے ایک مسلمان اور کافر میں یہی فرق رہ جاتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے اصل میں جو چیز ہوئی ہے وہ اللہ کی اپنی قدرت سے ہوئی ہے، اللہ نے کی ہے، اور ایک سائنٹسٹ ہے کافر وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ چیزیں ایسی ملی تھی اس وجہ سے بہت بڑا دھماکہ ہو گیا۔ فزکس کے جو ماہرین ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری، کہ بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا تھا، کچھ ہوا تھا، لیکن اس کائنات میں بالکل ابتدائی لمحات میں یہ کچھ ہوا ہے۔ اسی لیے یہ جو مارٹن رائل اور ایلن سینڈج کا نظریہ ہے، انہوں نے اپنے نظریے کے روح سے انہوں نے کہا کہ یہ کائنات دھواں تھی اور دھواں جم گیا۔ اس کو بھی اللہ نے ایک جگہ ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دخان وہی دخان اور یہ دھواں تھا،
زمین اور آسمان. تو اللہ نے کہا تم دونوں آؤ گے میرا کام کرو گے یا میں تم پہ جبر کروں؟ پھر اللہ نے ان چیزوں کو بنا دیا. تو یہ دھواں کیا تھا، کیسا کثیف تھا، اور اس میں سنگولیرٹی تھی، ایک ہی چیز تھی. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ایسے کر دیا تھا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری میں کہ درجہ حرارت جو تھا وہ اتنا اوپر چلا گیا، اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کا اب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. عین ممکن ہے یہ چیزیں ہوئی ہوں، کیونکہ جب دھماکہ ہوا ہوگا اور پھٹی ہوگی یہ کائنات تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا بڑا بھونچال آیا ہوگا اور کیا چیزیں. اللہ نے فرمایا ہم نے اسے کھول دیا. تو خدا کا کھولنا کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی ہے. اور حتیٰ کہ اس کے بعد یہ کائنات ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی اور انٹریکشن ہوا اس میں، اور پھر ہوتے ہوتے جسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن، کہ اس میں ترتیب پیدا ہونی شروع ہوئی. کتنے ہزار کروڑ سال لگے ہوں گے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے بس اتنا بتایا ہے کہ یہ کچھ ہوا تھا ایسے، اور تم دیکھو ہماری بات ہماری ذات کو مانو اور تسلیم کرو. اور پھر اس کے بعد یہ کائنات میں چاک ہونا، اس کا پھٹ جانا، الگ الگ ہونا، یہ عمل ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے اس سلسلے میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تھیوری ہے اس کی نیوٹن کی ریلیٹیوٹی، کہ مادہ اور توانائی جو ہے ایک ہی چیز تھی اور پھر وہ الگ الگ ہوئی. ایسے جی آئنسٹائن کی مادے اور توانائی میں فرق بڑھ گیا. پہلے ایک ہی چیز تھی پھر الگ الگ ہو گئی. ایسی ہی چیزیں، اور قرآن نے بس اتنا کہا کہ کائنات میں ایسی چیز ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی. پھر اس کے بعد زمین کا ایک مرکز قائم ہوا، پھر اس کے بعد مختلف جو ستارے ہیں ان کا ایک مرکز قائم ہوا. اور یہ جو درمیان میں جگہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان، قرآن اور حدیث دونوں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ویکیوم نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی کہ یہ ویکیوم نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں ان سے شعاعیں نکلتی ہیں. اور اس کائنات میں کہیں نہ کہیں اور آبادیاں ہیں. اب اللہ جانے بندہ اس تک پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا، مگر یہ سب چیزیں یہاں پر ہیں. اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ نے ان چیزوں کو ایسے بنا دیا ہے. تو اس لیے اپنی توحید پر یہ جو تیسری دلیل دی ہے اس آیت میں، اس میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں آسمان اور زمین بند تھے، ففتقناہما، ہم نے اسے کھولا، ہم نے اس کائنات کو بنایا. وجعلنا، اور ہم نے کیا ہے، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر ایک چیز کو حی، زندگی بخشی ہے ہم نے پانی کے ذریعے سے. تو اللہ نے پانی کے ذریعے سے زندگی بخشی. یا تو اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ پروٹوپلازما جسے کہتے ہیں، یا جسے اب ڈی این اے بھی کہتے ہیں، خدا کی مراد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی اصل پانی. اور یا مفسرین کہتے ہیں، یہ مفسرین نے پچھلے زمانوں میں 3ری 4تھی صدی میں بھی لکھا تھا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً پانی مراد ہے کہ اللہ نے پانی کے ذریعے ہر ایک کو چیز کو پیدا کیا. اور یا پھر اس حدیث کو اسی کے مطابق آپ چلے جائیں تو حدیث میں جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور تمہارا پروردگار بادلوں کے سائے میں تھا. بہت مشکل ہیں یہ احادیث، لیکن اتنی بات اس سے یقینی معلوم ہوتی ہے. یعنی اپنے یقین کی بات ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس پہ یقین نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں، مگر ہم اپنے یقین کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ اسرار کھل کے رہیں گے کسی نہ کسی دن. دنیا اس میں آخری نتیجے پر پہنچے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ذکر کیوں کیا ہے ایسی چیزوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کیوں ارشاد فرمائیں. کوئی دن آئے گا جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی اور وہ حقانیت ظاہر ہو جائے گی کہ ان کے دین نے، مذہب نے، قرآن نے جو کچھ کہا تھا وہ چیزیں سچی. ایسے ہی دیکھ لیجئے جیسے اللہ تعالی نے بتا دیا
کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں ایک عام عرب جو کچھ نہیں جانتا، اسے کیا پتا یہ 3 اندھیرے کیا چیز ہوتے ہیں. اب جب کھلی نا دنیا اور یہ سائنس اور یہ چیزیں سامنے آئیں، اور خاص طور پہ سرجری، تو پھر پتا چلا کہ اچھا یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 3 تہیں ہیں، اندھیرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کوئی دن ایسا آئے گا جب اللہ کی ان باتوں کی مراد واضح ہو جائے گی، اگرچہ ہم 1500 سال میں نہیں سمجھ سکے، مگر دنیا جس پٹڑی پہ پچھلے 300 برس سے چل رہی ہے، وہ اس کائنات میں نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ کسی دن پتہ چلے گا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کے متعلق جو کہا کہ یہ جو بند تھے اور پھر ہم نے انہیں کھول دیا، تو زمین اور آسمان کے درمیان کیا چیز ہے؟ یہ خلا ہے لیکن ویکیوم نہیں، یہ خالی جگہ نہیں ہے، اس میں کئی ایک چیزیں جو اب ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ چیزیں اللہ تعالی نے جگہ جگہ اس کے اشارے کیے ہیں. سورہ انبیاء علیہ السلام میں 3 آیات ایسی ہیں کہ ان تینوں آیات کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی بڑا علم درکار ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوگا. جن میں سے ایک آیت کا ٹکڑا یہ تھا کہ آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا. یہ زمین و آسمان سارے ایک ہی کوئی چیز تھی. فرض کر لیجئے یہ ساری کائنات مٹی کی تھی، اور وقت آیا جب اللہ نے فرض کیجئے جو بھی چیز تھی اسے اوپر کر دیا، کچھ کو نیچے کر دیا، اور درمیان میں یہ خلا آ گیا ہے، اور پھر ایک مدت گزری ہے یہ دونوں بند تھے. اس لیے دوسری مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آسمان بن گیا تھا، زمین بن گئی تھی، لیکن ان میں کوئی اصل چیز تھی نہیں، نہ بارشیں، نہ سبزیوں کا فصلوں کا پیدا ہونا، اور ایک مدت کے بعد جا کر آسمان سے پھر اوپر سے بارشیں نازل ہونا شروع ہوئی ہیں، اور آسمان سے برکتیں اور یہ چیزیں آئی ہیں. یہ کسی دن کھلے گا. اور دوسری یہ چیز ہے کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، زندہ کیا. اس حی کا اور وجعلنا کا مفسرین نے 2 طرح ترجمہ کیا ہے. اچھا، پہلا اشکال تو اس آیت کے اس ٹکڑے پر یہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے بنایا ہے ہر چیز کو پانی سے. تو وہ کہتے ہیں کہیں آتا ہے خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. کہیں اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں روح من ہو، وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے. تو اصولی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس میں ایکسیپشنز نہ ہوں. تو اس کائنات میں ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں اربوں افراد سب کے سب پانی سے پیدا کیے گئے ہیں. اگر فرض کر لیجئے اس میں سے 100 پانی سے نہیں پیدا ہوئے تو بس کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں چیز تم پر حرام ہے، ہاں مگر جب تم پہ اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے، مرنے لگو بھوک سے، تو کھا لینا. تو ایک بات تو یہ کی مفسرین نے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء، اور ہم نے پانی سے کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا. یہ ان مفسرین کی سوچ ہے بڑی گہری. وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. جعلنا اور خلقنا میں فرق ہے. آتے یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ ہیں. وربز جو ہوا کرتے ہیں کسی بھی لینگویج میں، وہ ایک ورب دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے. مثلا بہت آسان بات ہے کہ آپ فرمائیے، تو فرمانے سے مراد بولنا. اور وضو فرمائیں گے تو وہاں فرمانے سے مراد کرنا ہو گیا. تو ورب ایسے ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں. اس لیے جعلنا سے مراد خلقنا لیا جائے کوئی حرج نہیں، عربوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بنا دیا ایک ٹھکانہ. تو پیدائش کے معنی میں. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے کیا ہے ہر ایک چیز کو زندہ. کس چیز سے؟ پانی سے. تو کہتے ہیں کہ جعلنا سے مراد یہاں یہ ہے
کہ اللہ نے اس چیز کو طاقت دی ہے پانی کے ذریعے. پیدائش الگ چیز ہے اور طاقت الگ چیز ہے. اس میں جو انرجی ہے وہ اس پانی کے ذریعے اللہ نے اسے دی ہے. پودا تھا، اس کی تخلیق کا عمل ہو گیا، لیکن اس پودے میں اب جان ہونی چاہیے تھی. اسے اپنے قیام کے لیے مطلوب تھا کہ اس میں طاقت پیدا ہو. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے پانی کے ذریعے ہر ایک چیز کو طاقت دی ہے. تخلیق کے بعد کا مرحلہ، طاقت کا جو مرحلہ ہے اس کے متعلق فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو طاقت جو دی ہے وہ پانی کے ذریعے دی ہے. تو اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں تم دیکھتے ہو ان میں سے ہر ایک چیز کو لیکوڈ کے ذریعے اللہ تعالی نے طاقت دے دی. اس لیے پچھلی صدیوں میں یہ تصورات نہیں تھے. اب آپ دیکھیں تو کتنے وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں. اب یہ بتاتے ہیں نا تحقیق میں کہ یہ وائرس ہر آدمی کے جسم میں ہے، بیکٹیریا ہیں لیکن ان ایکٹیو ہیں. وہ کہتے ہیں اسے پھر ماحول ملنا چاہیے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اسے کچھ ایسی قوت ملنی چاہیے جس سے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا اس کی وجہ سے اچھائی انسان کے جسم میں آ جاتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں تو وہ قوت جو ملنا ہے اللہ تعالی نے یا تو یہ بتا دیا کہ ہم جو قوت دیتے ہیں ہر ایک چیز کو وہ پانی کے ذریعے دیتے ہیں کہ پانی ہے، لیکوڈ ہے، اس کے ذریعے چیزوں کو طاقت حاصل ہوتی ہے. اور اسی لیے پانی پر اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو کچھ سائنسدان کر رہے ہیں، وہ اس پانی کو اصل بناتے ہیں ہر ایک چیز پہ کہ گیسز ہیں ان کا مجموعہ بھی پانی میں آ جاتا ہے. پھر اسی پانی کو آپ سپلٹ کریں، توڑیں، پھر وہ گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کائنات میں ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، افلا یؤمنون. پھر بھی یقین نہیں کریں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے کہ اس کائنات کو جو ایک ہی چیز تھی ہم نے توڑ کر الگ کیا تھا، ہم نے اس میں یہ چیزیں پیدا کی تھی. اب بھی نہیں مانتے. ہماری بات مانو کہ تم اپنے اختیار سے ایک چھوٹی سی چیز توڑنی ہے، مثلا لکڑی کاٹنی ہے، چیرنی ہے، تو دیکھو کتنی طاقت چاہیے، کتنی انرجی اس میں لگتی ہے. اس پوری کائنات کو ہم نے بنایا، کتنی طاقت ہونی چاہیے. نہیں مانتے. اسی طرح پانی کو دیکھو، ہم نے ہر چیز کو اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے طاقت دی ہے، تم پھر بھی ہماری طاقت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ تیسری عقلی دلیل ہے جو اللہ تعالی نے دی ہے اپنی توحید پہ. وجعلنا، اور ہم نے کیا ہے فی الارض، زمین میں، رواسیہ بوجھ، بھاری بھرکم، ان تمید بہم، کہ یہ زمین ایسے نہ ہو، ان تمیدہ بہم، اس بات سے روکنے کے لیے کہ کبھی یہ لے کر تمہیں تمیدہ جھک پڑے. تمیدہ سے مراد وہ اضطراری حرکت جو زمین میں خود بخود پیدا ہوتی ہے. تو ایسے نہ ہو جائے کہ زمین اپنے اضطرار سے، اپنے بوجھ سے کسی وقت لے کے تمہیں کسی طرف کو چلی جائے. ہم نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے، وجعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم، اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھے ہیں اس لیے کہ کہیں تمہیں لے کر کہیں چل نہ دے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو یہ جیولوجسٹ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ پھر اس زمین پہ کیا ہو. اور اگر یہ کہیں اپنے دائرے سے نکل جائے اور کسی جگہ جا کر ٹکرا جائے تو سارے انسان مر جائیں اور کوئی جانتا بھی نہ ہو کہ اس دنیا میں انسان نام کی بھی کوئی ہستی تھی. اس لیے اللہ کے ہونے کی نشانیاں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میڈیسن ہے. جو آدمی جتنا ان فیلڈز میں آگے جاتا ہے ایک جگہ پہنچ کر وہ تھک جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن دل اندر سے کہتا ہے کہ اللہ ہے. نیوٹن نے اس کی سوانح تھی، نیوٹن کی، آئنسٹائن کی نہیں، نیوٹن کی سوانح تھی، پڑھ رہے تھے تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم ملا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اس کائنات میں سے بس اتنا ہی علم ملا ہے
جیسے کوئی بچہ کسی بہت بڑے سمندر کے کنارے بیٹھ کے ریت سے کھیل رہا. اس نے کہا ابھی تو علم کا سمندر بہت بڑا ہے، میں تو اترا ہی نہیں، میں تو صرف اس کے کنارے پہ بیٹھا ہوں اس بچے کی طرح. تو آدمی اعتراف کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بجز حق تعالی شانو کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ ہی ہے جس نے اس زمین پہ اتنے پہاڑ رکھ دیے ہیں، وزن پیدا کر دیا ہے کہ زمین بیلنسڈ ہے. انت میدہ بہم، اللہ کا یہ کہنا کہ زمین تمہیں لے کر کہیں چل پڑے، یہ ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا؟ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ خدا کی یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوئی ہے. وجعلنا فیہا، اور ہم نے اس زمین میں کیا ہے، ہا کی ضمیر ارض کی طرف لوٹ گئی نا، کہ وجعلنا فیہا، ہم نے اس زمین میں کیے ہیں فجاجن، بڑے کھلے راستے. فجاج کا لفظ جو ہے راہ کے معنی میں کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کشادہ راہیں. فجاج کا اصل ترجمہ تو ہے بہت وسیع چیز سے، اور جمع فج کی. اور فج جو ہے وہ اسم نام ہے اس بڑے راستے کا جو دو پہاڑوں کے درمیان. فج عمیق اگلی صورت میں آ رہا ہے سورہ حج میں کہ یہ لوگ آئیں گے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، حج کے لیے. فج عمیق، بڑی گہری وادیاں جو ہیں ان میں جو بڑے بڑے راستے ہیں، گھاٹیاں جو ہیں، وہاں سے خدا کے گھر کے لیے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجاجن سبلن، اور اللہ نے وسیع راستے تمہارے لیے اس میں بنا دیے ہیں. دیکھیے کس خوبصورتی سے ترتیب بیان کی ہے. اس کو دیکھتے جائیے اس ترتیب کو کہ یہاں کیا فرما دیا کہ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، ہم نے ان پہاڑوں میں بڑے وسیع راستے مقرر کر دیے. اگر خدا راستے نہ رکھتا تو پہاڑ کسی بھی وادی کے چاروں طرف ہوتے، لوگ نکل کہاں سکتے تھے؟ ادھر جائیں وہ پہاڑ ہے، ادھر جائیں وہ پہاڑ ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو راستہ ہے نا. اللہ نے بتایا وہ جو اتنے پہاڑوں کے درمیان وسیع راستے ہیں جن سے تم نکلتے ہو، یہی انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ملنے کا سبب بنے. اور اگر یہ پہاڑ ہی ہوتے سارے، اور پہاڑ بھی ہوتے کئی کئی ہزار فٹ کے، اور درمیان میں فرض کر لیجئے اتنی جگہ ہوتی کہ اس پہ 10 لاکھ آدمی سما جاتے بس، تو پتہ بھی نہ چلتا. جیسے وہ چیزیں جو سمندر کے پار تھیں ان ملکوں کا پتہ بہت عرصے کے بعد دنیا کو چلا کہ اچھا سمندر میں یہاں سے چلے جائیں تو فلاں جگہ پہ پہنچ کے ایسے ہوتا ہے. اور یہ راہ مسلمانوں نے دنیا کو دکھائی اب تک ریکارڈڈ ہسٹری کے مطابق. بڑا شوق تھا ان عباسیوں کو معلوم کرنے کا کہ دنیا کہاں تک پھیلی ہوئی، اور وہ شہزادے گئے اور چلتے چلتے سمندر میں ایسی جگہ پہنچ گئے جس جگہ پہ کوئی ان کی زبان نہیں جانتا تھا، اور بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. آخر انہوں نے اپنی زبان سکھائی اور پھر ان سے 2 سال میں پوچھا کہ تمہیں کس بادشاہ نے بھیجا تھا ہمارے ملک میں؟ تو انہوں نے کہا کسی نے نہیں بھیجا تھا، ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ دنیا کہیں ہے یا نہیں ہے. اور بھی تو انہوں نے پھر انہیں اس پہ سوار کیا جہاز پہ، اور سمندر میں ان کی آنکھیں پٹیاں لگا کے اور سمندر میں جا کر کہیں چھوڑ دیا اور اپنی کشتی پہ چلے گئے. اور انہوں نے کہا اب اپنی آنکھیں کھول لینا اور تم اب اپنے ملک میں واپس جاؤ، ہمیں نہیں پتا تم کہاں سے آئے. بہت سی چیزیں ایسی. یہ ذوالقرنین کے ذکر میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ ایسی جگہ میں پہنچ گیا ہوں جہاں پر سورج کے درمیان اور انسان کے درمیان کوئی چیز نہیں رہتی. تو محمود غزنوی نے اسے گرفتار کر لیا. محمود نے کہا کہ یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، لیکن خدائی کا دعویٰ کرے گا کچھ اور کرے گا. تو اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے اس جگہ پر کوئی آڑ نہیں بنائی تھی سورج کے درمیان اور انسانوں کے درمیان. میں اس جگہ کا ذکر کرتا ہوں. تو محمود خوش ہوئے اور انہوں نے سے پوچھا کدھر سے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کیونکہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ، اور ان سے بھی بڑھ کے ان کا بیٹا مسعود جو تھا،
بڑا انہیں ذوق تھا۔ محمود غزنوی کا ذوق تو ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح بس اس کائنات کے متعلق پتہ چلے، چیزوں کے متعلق پتہ چلے۔ البیرونی کو بلایا، اس سے پوچھ رہے ہیں، اور لوگوں کو بلایا۔ غزنی کو انہوں نے صحیح معنی میں دارالحکومت بنا لیا تھا اور سزائیں بھی ایسی ہی دیتے تھے۔ یہ البیرونی جو تھا یہ خوارزم کا ہی تھا، اور خوارزم جو تھا اصل میں جو خوارزم شہر کے ہوتے تھے وہ کہتے تھے اپنے آپ کو خوارزمی، اور جو اس شہر کے گرد و پیش میں رہتے تھے اس کو کہتے تھے یہ بیرونی ہے، یعنی باہر کے لوگ ہیں، ہمارے شہر سے تعلق نہیں رکھتے۔ اسی سے یہ البیرونی بنا ہے۔ اور ان کا بیٹا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسعود، ان کے بیٹوں میں ایک سعد بھی تھا جو لاہور کا وہ انہوں نے نائب مقرر کر دیا تھا۔ یہ مسعود جو تھا ان کا بیٹا، اس سے بڑا ذوق تھا فزکس سے، طبیعات سے، فلسفے سے، اور بہت لوگوں کو بلاتا تھا اپنے یہاں۔ حتیٰ کہ البیرونی نے مسعودی کے نام سے پوری کتاب لکھ دی، وہ اسی آدمی کے لیے لکھی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ ذوق تھا مسلمانوں کا کہ پتہ چلے اس کائنات میں ہو کیا رہا، اور یہ ذوق اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں رہتے تھے نا، تو حضرت نے ان کے سفرنامہ نہیں حالات میں لکھا ہے، کوئی آدمی ملنے آیا تو نابینا ہو گئے تھے، بڑے ذوق شوق سے جستجو سے پوچھتے رہے کہ اچھا کلکتہ کیسا ہوتا ہے، وہاں دریا کیسا ہے، یہ چیزیں کیسی ہیں۔ وہ ذوق تھا کہ کس طرح پتہ چلے کلکتہ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ حضرت آپ کلکتہ نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم دلی سے کہیں نہیں گئے، ہم تو لکھنؤ ایک مرتبہ گئے تھے، جونپور گئے تھے، بس ہم کلکتہ نہیں گئے۔ تو یہ مسلمانوں میں طلب تھی کہ کسی طرح پتہ چلے اس کائنات میں اور کیا کیا چیزیں۔ اللہ نے فرمایا تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں میں بڑے بڑے راستے رکھ دیے کہ فرض کر لیں یہ کمرہ، اب چاروں طرف دیواریں، اگر یہ راستہ نہ ہو تو آدمی جائے کہاں؟ یہاں بھی اگر دیوار ہی بنا دیتے تو۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ نے بتایا کہ جہاں پہاڑ ہیں نا بہت سے، وہاں کہیں نہ کہیں تم دیکھو گے ایک راستہ نکل رہا ہے، یہ راستے تمہیں آپس میں ملانے کا سبب بن گئے، وگرنہ پہاڑ کئی ہزار فٹ کا، اسے کراس کریں پھر پیچھے جا کے اتریں پھر دیکھیں کیا دنیا ہے، تو یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرما دیا لعلہم یہتدون، یہ اس لیے ہیں سب چیزیں شاید کہ وہ راہ پائیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی لوگ اس نشانی کو دیکھ کر عقل سے کام لیں۔ حکم ہوا نا عقل کے استعمال کا، اور یہ مراد یہ ہے کہ لعلہم یہتدون، شاید کہ لوگ ملیں آپس میں، ان راستوں سے چل کے ایک دوسرے تک پہنچیں، تو انہیں پتہ چلے کہ دنیا بہت وسیع اللہ نے